السلام علیکم ناظرین، ناگزیر ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں سید دلاور حسین بخاری صاحب۔ آج کا موضوع ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل ایجنڈے پر۔ بھارت کی جو پاکستان نے مرمت کی ہے، پاک فوج نے جس انداز سے بھارتی فوج کو اور نریندر مودی کی موذی سرکار کو دندان شکن جواب دیا ہے، اس کے بعد آج مسئلہ کشمیر ایک دفعہ پھر نئے رنگ سے اور ایک نئے انداز سے عالمی برادری کے سامنے پیش ہوا ہے، اور وہ لوگ جو اس کو بھول چکے تھے ان کو پتہ چلا ہے کہ جنگ کا اصل سبب کیا ہے۔ دلاور بخاری صاحب، یہ کتنی جنگیں ہو چکی ہیں اور مستقبل میں بھی خطرات موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر کشمیری قوم کی جو شہیدوں کا خون ایک دفعہ پھر جو ہے نا رنگ لایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ یہ جو جنگ ہوئی ہے، یہ صرف اس کی جو بنیاد ہے وہ کشمیر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جو جنگ ہوئی ہے اس کی بنیاد بھی کشمیری تھی، اور آج کی جو جنگ ہے اس کی بنیاد کشمیر میں ہے، کشمیر ہی ہے۔ آج ایک ایسا موقع آ چکا ہے پاکستان کے پاس، کشمیر کے پاس اور پوری امت مسلمہ کے پاس، کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسئلہ کشمیر جو اس ٹائم پوری دنیا کے اوپر ایک جو دوبارہ سے جو ہے ہائی لائٹ ہو چکا ہے، اس پر کشمیری قوم کے لیے پوری پاکستانی افواج اور پاکستانی حکومت ساری پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس پر بھی بات کی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے ہماری افواج کو بھی چاہیے، ہمارے مختلف اداروں کو بھی چاہیے، اور انٹرنیشنلی جو دنیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ کشمیر کے معاملات کو حل کروائے۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ پوری دنیا کے اندر یہ جنگ، ابھی تو چھوٹے ہتھیاروں کی جنگ ہوئی ہے، جب کیمیائی ہتھیاروں کی جنگ ہوگی تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ اس کے لپیٹ میں آئیں گے، اور اس ٹائم دنیا کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ مسئلہ کشمیر اصل میں ایک ایٹمی جنگ کی بنیاد بھی بن سکتا ہے، اور دونوں ملکوں کی یعنی کم و بیش 1.5 ارب آبادی تو صرف ان 2 ملکوں کی ہے، باقی آپ بر صغیر کو چھوڑ دیں اگر تو۔ دلاور بخاری صاحب، پاک فوج نے زبردست جواب دیا بھارتی فوج کو بھی اور نریندر مودی کی موذی سوچ کو بھی۔ ان کے میڈیا کے بھی منہ بند کر دیے، اور جس انداز سے ایئر فورس نے اور ہماری میزائل ٹیکنالوجی نے اپنا لوہا منوایا ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا کی پہلے نمبر کی فوج جو ہے وہ پاک فوج ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے فوجی قوت کا استعمال کرنا چاہیے؟ پاک فوج کے ذریعے ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، ہندوستان سے مقبوضہ کشمیر چھین لینا چاہیے، پانی کی دہشت گردی جو ہے، پانی پہ جو ان کے قبضے ہیں وہ بازیاب کرا لینے چاہیے، یا کہ یہ مسئلہ سفارتی محاذوں پر اور انٹرنیشنل فورمز پہ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے کشمیر کو انٹرنیشنل سطح پر اگر یہ اس کا حل نکالنا چاہتے ہوتے تو اس ٹائم تک نکل جا چکا ہوتا، اس لیے کہ کم سے کم لاکھوں کی تعداد میں کشمیری جو ہے نا اس کی کشمیر کی آزادی کے لیے جان دے چکے ہیں، ہزاروں عصمت دریاں ہو چکی ہیں، اور کشمیر کی تمام لوگوں کی اپنی جتنی بھی ان کی قیمتی چیزیں وہ ساری ضائع ہو چکی ہیں، لیکن انٹرنیشنل جو دنیا ہے وہ کشمیر کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے مینٹلی طور پر یا پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ تیار نہیں ہے۔ کشمیر جو ہے وہ صرف جنگ کے ساتھ آزاد ہوگا، وہ ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا کہ جو ہے نا وہ جہاد ہندوستان جو ہے اس کے مطابق ہوگا، اور آزادی اسی طریقے سے ہوگی، وہ پاکستان کی افواج چھین کر لیں گے تو آزادی ملے گی، ورنہ اس محبت سے اور پیار سے جو ڈائیلاگ کی جو نیگوشیٹ سسٹم تھا ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے اتنے عرصے سے جو ہوئی ہے، وہ اقوام متحدہ کے اندر جو فائل پڑی ہوئی ہے وہ اسی جگہ پر وہاں پر وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر جو ہے نا ہماری پاک فوج نے نریندر مودی کی جو نیندوں کو حرام کیا، اس کی جو ہندوستان کی آرمی کو جو ناخن چانے چبائے ہیں، اور جو اس کی جو میڈیا ہے خاص کر کے اس کا جو شرمناک چہرہ ہے وہ بھی پوری انٹرنیشنل دنیا نے دیکھ چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ
کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کی جو افواج ہے، کشمیری پوری عوام، باہر کی کشمیری عوام اور آزاد کشمیر کی کشمیری عوام پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور اس ٹائم موقع ملا ہوا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہی ہے میں کہوں گا کہ اس ٹائم کشمیر کو فتح کیا جائے اور کشمیر کی آزادی جو ہے وہ کشمیریوں کو دلائی جائے، اور اس کے ساتھ پوری امت مسلمہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی وجہ فرمایا دلاور بخاری صاحب، ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں، ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کی یہی رائے ہے کہ بزور شمشیر کشمیر کو لیا جائے اور بھارتی بھرپور ان کی مرمت کی جائے، اور فوج کے ذریعے جو ان کی ساتھ 8 لاکھ فوج ہے مقبوضہ کشمیر میں، ان کے ساتھ ان کا نکالنا صرف فوج کے بس کی بات ہے، عوام تو ان کو نکال نہیں سکتے۔ کشمیر بھی آزاد ہوگا، ہماری فوج آزاد کرائے گی، اور جو سکھ ہمارے ہیں اقلیت جو بھارت میں، ان کا خالستان بھی ایک دن ضرور بنے گا، اور مودی کی موذی سرکار کے ساتھ ساتھ ہندتوا تحریکیں جو ہیں ہندوستان میں، نفرت کی جو تحریکیں ہیں، ان کا خاتمہ بھی بہت یقینی اور نزدیک ہے۔ پروگرام پس پردہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔